لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مجمع ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بے گزرے قرب قیامت کے دور میں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے، اور این سعادت بزرگ بازو نیز تانا بخشت جائے بخشندہ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہم کو نوازا، پہلے ایمان سے نوازا، پھر اسلام سے نوازا، اعمال ایمان ان سے نوازا، پھر ہماری اپنی گندگی کے باوجود مالک نے اس پیارے پاکیزہ دین کے لیے ہمیں قبول فرمایا. اگر کوئی کسی مسجد میں اذان ہی دیتا ہے، لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث نے اس کو ایک بہت بڑی فضیلت دے دی ہے. قیامت میں وہ ایک اعزاز کے ساتھ ہوگا. جب مؤذن کا حال یہ ہے تو امام کا حال کیا ہوگا، اور جب امام کا حال یہ ہے تو وہ شخص جو بچپن سے لے کر اخیر تک اللہ نے اپنے کلام پاک کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ساتھ مشغول کر دیا، اللہ نے اس کو کتنی بڑی دولت سے نوازا. ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں دیوبند پڑھتا تھا، چھٹی میں گھر آتا تھا شعبان میں. گھر میں میرے 2 بہنیں تھیں، چونکہ غریب تھا تو میری بہنوں کے کپڑے اکثر پھٹے ہوئے رہتے تھے، وہ کچھ میلے بھی رہتے تھے. والد صاحب بیچارے زمینداری کرتے تھے، اور والدہ بھی بیچاری کام کرتی رہتی تھی ہر وقت، جیسے ہم لوگ کے گھروں میں ہوتا ہے. گھر آ کر میں سوچا کرتا تھا کہ اس گھر کا میرے اوپر حق ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ والدہ ہے، تو مجھے اپنے والد کی اب کچھ مدد کرنی چاہیے. رمضان میں جب میں کہیں امامت کرتا تھا تو پورے مہینے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ بس شوال میں اب میں کچھ کام شروع کروں گا تاکہ میرے گھر کو کچھ سہارا ملے، سپورٹ ملے. کوئی بری بات نہیں سوچتا تھا، میں سوچا کرتا تھا میں
کتابیں لاؤں گا خرید کر اپنے اکابر کی، پھر ایک دکان کھولوں گا، ان کو بیچا کروں گا، تو دو فائدے ہو جائیں گے، ایک کو اپنے اکابر کی کتاب، دینی کتاب پھیلے گی تو دین کا کام ہوگا، اور مجھے کچھ نفع ملے گا، پیسہ کماؤں گا تو اپنے گھر کا خرچہ چلا لوں گا، تو میری ان بہنوں کا حال کچھ ٹھیک ہوگا، والدین کا حال کچھ ٹھیک ہوگا۔ کہ میں پورا رمضان اسی پلان کے بنانے میں گزارتا تھا۔ شوال آتا تھا تو ماں بلاتی تھی، سب کو معلوم ہی ہے، شوال کے پہلے ہفتے میں شروع ہوتا ہے مدارس میں واپس جانا، تو ماں کہتی تھی بیٹا ہمارے گھر میں غربت ہے، تو تو دیکھ رہا ان بہنوں کو، گھر کی حالت کو، سادگی کو، ہے تو نہیں موقع کہ تو اور پڑھ لے، لیکن تیرے باپ نے اور میں نے مشورہ کیا کہ اتنا تو نے پڑھ لیا، کہاں تجھے بیچ میں روک دیں گے، لے یہ 2000 روپیہ اور چلا جا، ہم غربت سے اپنا پیٹ پال لیں۔ تب پھر میں چلا جاتا تھا، اور جب مدرسے میں آدمی پہنچا تو بھول جاتا ہے سب گھر کا حال، کہ میں وہاں کے پڑھائی میں، کھیل میں، کود میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مدرسے میں وہ سب کرتا تھا، بھول جاتا تھا گھر کا حال، کبھی خط وط لکھتا تھا۔ پھر شعبان آتا اور میں گھر پہنچتا، پھر گھر کا منظر سامنے آتا، پھر پورا رمضان میرا اسی پروگرام بنانے میں خرچ ہوتا۔ لیکن شوال آتا تو بوڑھے والد بلائے تھے، کہا بیٹا ہے تو گھر میں ضرورت، سوچا بھی تھا آپ سے کچھ کام کر لے، میں نے تجھ سے رمضان کے دوران کہا بھی کئی بار، مگر ہم نے تیری ماں نے اور میں نے مشورہ کیا، لے یہ 1500 روپیہ ہم نے جمع کر رکھا ہے، لے اس کو اور جا 1 سال اور پڑھ۔ کہا یہی کرتے کرتے میں فارغ ہو کر آیا، اور پھر آ کے میں مسجد میں لگ گیا اور مدرسے میں لگ گیا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ میں تو ہر سال پروگرام بناتا تھا اب اس تعلیم کو، قرآن کو، حدیث کو چھوڑنے کا، اور اللہ کرتا تھا میرے والدین کے دلوں میں ایسی چیز القا، اس نے کہا تو چھوڑنے کا ارادہ کر، لیکن میں تیرا مالک تجھے اب چھوڑوں گا۔ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے شاید ایسا ہی کیا ہے، ورنہ ہم لوگ کہاں اس لائن کے لائق ہیں۔ ہماری اپنی تصویر تو ہمارے سامنے ہے، ہم میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اس مسئلے پر کھڑا ہونے کے لائق ہوں؟ یہ تو ہمارے مقتدی میں سے کوئی جانے کس نیت کا اور اخلاص کا ہوتا ہے، یہ تو اللہ نے لگا دیا، چلو تم امامت سنبھال دو۔ لوگ اس گزرے دور میں بھی 10 گالیاں دینے کے باوجود دل میں امام صاحب کا احترام تو رکھتے ہیں، وہ آخر مجبور ہیں، ریڈیمی کے دریا میں گوتے کھانے کے باوجود وہ لوگ اپنے دل میں کوئی چیز اندر چھپی ہوئی پاتے ہیں کہ یہ میرے امام صاحب ہیں، اور کوئی مسئلہ آتا ہے اس وقت کہتے ہیں یہ امام صاحب نہیں بنی، یہ وہ امام صاحب، یہ علامہ کو امام صاحب۔ اور جو لوگ باہر جاتے ہیں پوری دنیا میں، یہاں بھی دوسرے میدان میں، یعنی مدرسے کی 4 دیوار سے باہر جو نکلتے ہیں، تو جتنے یہ انٹلیکچوئلز ہیں، فلاسفرز ہیں اور یہ پالیٹیشنز ہیں، ان کو کوئی بات کہنی ہوتی تو حضرت کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ تو آپ ہی کی مانتے ہیں، ہمارے اعلان کی طرف دھیان نہیں دیجیے، ذرا یہ پروگرام بھی وہاں سے چلائیے نا۔ امت چاہے نہ چاہے، خواہی نہ خواہی، مجبور ہے اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ یہ جس آدمی کے پاس دین کی سیادت اور قیادت ہے، آخرکار معاملہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھا، وہ جس نہج پہ چاہے امت کو لے کے چلی جائے گی۔ یہ وجہ آپ دیکھیں گے ہیلتھ والوں کا کچھ کرنا ہوتا ہے تو گھس جاتے امام صاحب اس کا بھی اعلان کر دینا، مدرسے میں آئیں گے مفتی صاحب اس کا بھی اعلان کر دینا۔ امت مجبور ہے ہر زمانے میں امام کی، عالم کی حیثیت کو تسلیم کرنے پر، اللہ نے ہم کو وہ مقام دیا ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی کوئی عامی کسی خاص صفت میں ہم سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ حضرت میاں جی محراب ایک دفعہ کشمیر آئے، چند علماء جمع تھے اور امام، ہم اس زمانے میں میاں جی کہتے ہیں۔ میاں جی کون ہوتا ہے؟ جو حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، بس میاں جی۔ ہم بات توجہ سے سنتے نہیں تھے، اس وقت انہوں نے پکڑ لیا جب سری نگر کا اجتماع ہونے والا تھا، اس سے پہلی بات ہے یہ
وہ جماعت آئی تھی خصوصی ذمہ داروں میں کام کرنے کے لیے اور علماء میں، تو آ کے بٹھا کے کہنے لگے، چند ہی علماء بیٹھے تھے، بتاؤ مولوی صاحب ایسی بات کرتے تھے. کہا حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰ نے ایک دفعہ علماء میں بات کی. کہا میں ساتھ تھا، مجھے وہ منوانی یاد ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے علماء سے کہا بتاؤ مولوی صاحب، دنیا میں اللہ نے جگہ تو ساری بنائی، ان جگہوں میں افضل جگہ ہر محلے میں ہر علاقے میں کس کو قرار دیا ہے؟ تو بداؤ شریف کی روایت بھی ہے. تو افضل البقاء مساجد ہوا تو مسجدیں. پھر پوچھا مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰ نے ان سے، کہا مسجدوں میں سب سے اہم ترین مقام کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو امام کا مقام ہے، مسجد میں سب سے بڑی جگہ احسن حال امام ہے. پھر پوچھا بتاؤ دین میں ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو علماء تھے، انہوں نے کہا نماز. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ اللہ نے آپ علماء کو، اماموں کو افضل البقاء میں، احسن الحال اور افضل الاعمال میں کھڑا کر دیا. تو اس کے بعد کہا کہ اچھا بتاؤ سب سے زیادہ ابغض البلاد کیا ہے؟ تو نے کہا اسواق، بازار. کو کہا سب سے زیادہ غفلت پیدا کرنے والا کیا ہے؟ مقامی مدحہ میں قرآن پاک نے بیان کیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع. تو اس کا مطلب ہے کہ تجارت اور بیع تو سب سے زیادہ غفلت کرنے والا ہے، اور وہ نہیں بھول رہے ہیں تبھی اس کو اتنے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا. فرمایا سب سے زیادہ غافل بنا دینے والا ہے بیع اور شراء، تجارت ولا بیع. ان کا کہا ایک آدمی جو ابغض العباد میں ہے اور وہ ہے سب سے زیادہ غفلت کرنے میں ڈالنے والے کام میں. کہا لیکن ایک جگہ ڈر لگتا ہے. یہ مولانا الیاس صاحب علیہ السلام فرمایا. کہا بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افضل العمل عبادت نماز کے اندر یہ احسن الحال امام افضل المقام میں احسن الحال میں کھڑا ہو کے امامت میں پڑھ تو رہا ہے قرات اور ذہن میں سوچ رہا ہے کہ مشید ولچن تنخواہ جمع برابر کہ آج نماز پھر کیا چل رہی بڑی مت ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہو، اور ادھر وہ افضل العباد افضل البقاء میں بیٹھا جو ابغض ہے تاجر بیٹھا ہے بازار میں اسواق میں اور لگا ہے سب سے غفلت والے معاملے میں، اور آیا گاہک سودا لینے کے بعد اور اس نے سنی تھی آپ ہی سے حدیث، آپ نے کہا تھا من غشنا فلیس منا. تو اس نے ترازو ہاتھ میں اٹھائی اور سوچ رہا تھا کہیں میں اس حدیث کا مزداق نہ ہو جاؤں، اور وہ تاجر آپ کی بات سن کر اس وقت کانپ رہا ہو. بتاؤ اچھے حال میں تم ہو یا وہ؟ اس طرح میاں جی نے یہ بات سنا دی تو ہم لوگ تو بیٹھے تھے چند سے تو باقی کہا ہم تو محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دل کا رخ صحیح ہو جائے بس، لیکن اس میں شک نہیں. ہمارا حال کچھ بھی ہو وہ ہماری ذاتی کیفیت تو ہو سکتی ہے، لیکن مقام یہ وہ ہے جس کو آج کل بھی دین سے دوری والے زمانے میں بھی کائنات تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی حکم چل سکتا ہے تو یہاں سے، اگر کوئی ہدایت دی جا سکتی ہے تو یہاں سے، اگر کوئی فیصلہ صادر ہوتا ہے تو یہاں سے، اور اگر امت میں خیر و شر پیدا ہو سکتا ہے تو یہاں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے ان مسجدوں کا ذمہ دار عبادت سے بنا دیا ہے، اور اس میں فضیلت بہت ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. اور ذمہ داری آدمی محسوس کرے گا، پھر اس ذمہ داری کو نبھانا
اس میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت اور اللہ کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہو نہیں سکتا، اور اللہ غنی ہے۔ اللہ کے غنی ہونے کا ہمیں ہر وقت استظہار ہونا چاہیے، کیوں ہم خود ہی پڑھتے بھی پڑھاتے ہیں ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اس میں ہمیں ڈر میں رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کو ترقی دینے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہو جائیں، اور اس میں ہم اللہ کے دربار کے لائق رہیں۔ اللہ غیب سے ایسا بنا دے، اور اس میں ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ جب دنیا کا احسان کرنے والا نوازتا ہے تو بس نواز ہی دیتا ہے جب وہ سخی ہو۔ اللہ بھی بخل سے کام نہیں لے گا، جب اس نے لگا دیا ہے اور ہم متوجہ رہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارا بیڑا پار کر ہی دے گا۔ اب جو آج آپ لوگوں کو یہاں دارالعلوم بلالیہ نے بلایا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نے یاد فرمایا، وہ کیوں فرمایا؟ وہ سارا یاد کرنا ایک خاص مسئلے سے متعلق ہے، اور وہ مسئلہ مفتی صاحب نے ابھی بیان کر دیا اور سب حضرات اس کو جانتے ہیں۔ اگر ہماری اس امت کے اماموں نے، چاہے وہ طلبا ہوں، چاہے غیر طلبا ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے تجربے کار ہوں، چاہے نوآموز ہوں، اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے دل کا فکر بنا لیا تو اللہ کی نصرت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، اور کسی بھی مسئلے کا علماء کے اماموں کے درمیان زیر بحث آنا، ان کے فکر کا محور بن جانا، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک اس بارے میں خیر کا کوئی ارادہ رکھتے، اور وہی امید ہے، ورنہ پردہ پڑا رہتا ہے ان چیزوں پر۔ آپ سوچئے، جو بچے سن 2004 میں، اب ہے 2011، 7 سال پہلے 3rd پرائمری میں تھے، 3ری میں، اور وہ بیچارے اتنے معصوم، وہ وضو نہیں جانتے، وہ نماز نہیں جانتے، ان کو کسی بدبخت پادری نے اس وقت بپتسمہ دے دیا۔ تو اب 7 سال گزرنے کے بعد وہ بھی بھول چکا ہوگا، وہ بچہ بھی، اور 7 سال گزرنے کے بعد اس بچے کا معلوم نہیں کیا کیا ہو اس نے، لیکن اگر 7 سال کے بعد وہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کسی کا تو اس کو کہیں گے کہ اللہ نے رحم کر دیا، اتنے سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی واپسی کا انتظام کر دیا۔ یا ایسا ہے اگر 6 سال پہلے کسی آدمی نے طلاق کھا لی تھی اور اس کے بعد بغیر شرعی حل کیے ہوئے پھر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اگر 7 سال کے بعد بھی اس کو تنبیہ ہو گئی کہ تجھ سے تو غلطی واقع ہو گئی، تجھے تو بائن کی وجہ سے نکاح دوبارہ پڑھنا تھا، اب 7 سال کے بعد بھی اس کو توفیق ہوتی ہے اور اس کا مسئلہ اس کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کو ہم خیر ہی کہیں گے، برا نہیں کہیں گے، کیونکہ واپس آ کر وہ 7 سال بھی گزر گئے، ابھی اس کی پاکی کا، اس کی زندگی کی صفائی کا موقع اللہ نے اس کو ہاتھ آنے دیا، اور جو تازہ ہوگا اس کا تو مسئلہ ہی اتنا مشکل نہیں، تازہ جو ہے وہ تو جلد ہی اللہ کی طرف واپس رجوع کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو اور بھی احسان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب سوال ہے ہم لوگوں کی ذمہ داری کا۔ یہ مقولہ سب کو ذہن میں ہے، کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ اگر آدمی نے اپنے مخاطب کی استعداد کو نہیں سمجھا، مخاطب کی استعداد کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھ بھال کے اس کا علاج نہیں کیا،
تو مشکل ہے، معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ امت کی سطح اس وقت دین کی کیا ہے؟ امت کی دین کی سطح یہ ہے، اور یہ پورے کشمیر میں یہ ماحول ہے، امت کی دین کی سطح اس وقت یہ ہے کہ ہمارے اپنے رشتے میں، اڑوس پڑوس میں ہم کو ایسا جوان ملے گا جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، اب تو تعلیم نہیں رہی، پرانے زمانے میں تعلیم علم تھا، آج کے زمانے میں تعلیم جو ہے یہ روزگار ہے، اور اس میں مغرب نے پوری دنیا کو اس مقام پر لا کر ڈال دیا۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی تم ایک ہی سبجیکٹ ایسا پکڑ کر چلو کہ اسی میں تم ماہر ہو جاؤ۔ ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ انسان کو انسانیت کی بھی ضرورت ہے، ان کے یہاں تو قابلیت یہ ہے کہ آدمی ننگا چلے تو پوری دنیا اس کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ میرے اور آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ بعض علماء تو یوں کہیں گے اگر تمہارا تھوڑا سا حصہ سطر کا بھی کھلا تو تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے، ان کے یہاں تو مسئلہ ہے کہ منو اور ٹنو آپ شراب پی لو، کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس کو تذکرے میں کریں گے، فخر سے لکھیں گے، اور حتیٰ کہ ایک ایسی ضروریت، آپ لوگ تو نئے ہیں بہت سے، ان پرانوں کو معلوم ہے، 8-10 سال ہو گئے اسی ملک میں ایک مسئلہ چلا، جب یوں لکھا جاتا تھا اخباروں میں کہ ملک کے اتنے بڑے آدمی نے آج صبح اپنا پیشاب پیا، یہ اس ملک میں ہوا، اور بہت بڑے بڑے لوگ ایسے تھے۔ لیکن میرا اور آپ کے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ 10,000 روپے کا سوٹ پہن کے باہر نکلے اور گائے کا، بیل کا، گھوڑے کا، گدھے کا تھوڑا پیشاب کا چھینٹ آپ کے کپڑے پر آیا تو آپ کے چلتے ہوئے پیر رک جائیں گے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ واپس گھر۔ کیا کہیں گے کہ جی میرے کپڑے پاک، گھر والے کہتے ہیں اس پر تو کوئی نشان نظر نہیں آتا، ڈبا نہیں، تو ہم کہیں گے تجھے کیا لینا، میں نے تو دیکھا پیشاب کی چھینٹ آتی ہو، سوکھ گئی ہوگی، تم نے کپڑا دوسرا دے دی۔ میرا اور آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چھینٹ کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی قومیں ان کے بڑے سربراہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا اتنا پیشاب پیا۔ وہ لوگ تو فخرن کہیں گے یہ اس زمانے کی الکوہل ہے، وہ اس زمانے کی ہے، یہ اس قسم کی شراب ہے، وہ اس زمانے کا وائن ہے۔ میرے اور آپ کے یہاں تو مسئلہ واضح ہے، سب پڑھنے لکھنے والے ہیں، ہمارے یہاں تو پیشاب کا قطرہ کپڑے پر لگ جائے جس طرح وہ ناپاک ہے، ایسے ہی شراب کا قطرہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جو حکم پیشاب کا ہے وہی شراب کا ہے، صرف پینے کی حد تک نہیں، پاکی اور ناپاکی حد تک، مالا بدمنگو سے ہی ہمارا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کے یہاں تعلیم ہے پیٹ کا حل، ہمارے یہاں ہے علم، اقرا کے ساتھ بسم کی خیر ہے، اقرا بسم ربک۔ ہمارے یہاں مطلق اقرا نہیں ہے، ہمارے یہاں حکم یہ نہیں ہے کہ بس پڑھو پڑھو پڑھو، ہمارے یہاں حکم ہے اقرا بسم ربک، پڑھو گے اللہ، اور اس اللہ کو صرف اللہ نہیں بلکہ رب کی حقیقت کے ساتھ تسلیم کرو، تب آگے قدم بڑھانا۔ اسی لیے جہاں تعلیم چلے گی ان کی، وہ ڈھونڈیں گے چھوری دنیا کیسے بنی کیسے نہیں بنی کیا گئی۔ کشمیر کے ایک بہت بڑے محکمہ تعلیم کے افسر سے میں پچھلے ہفتے اتوار پچھلے سنیچر کو ملا، میں ان کو دکھا رہا تھا کہ 9th کے نصاب میں ہسٹری میں یہاں تو ہے ریکنسٹرکشن، یہاں ہے پھر ڈیولپمنٹ، اس کے بعد اس میں ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں مستقل چیپٹر پہلا بنا دیا ہے رول آف کرسچن مشنریز،
اور یہ بہت سوچ سمجھ کے ہوتا ہے کیونکہ 9th میں لاکھوں لڑکے ہوتے ہیں. 8th کے گلستان اردو میں سبق ہے سائیکلون، تو اس میں وہ طوفان کی کہانی ہے کہ طوفان آیا سمندر میں سے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر، کیونکہ وہ اردو زبان کی کتاب ہے اس لیے اس میں کہانی لکھی ہے. کہانی کے بعد اس میں اب الفاظ کا استعمال سکھائیے کیونکہ اردو کی کتاب ہے. تو اس میں مثلا لکھا ہے ملا کشتی والا، تو اس میں کہانی میں لکھا ہے کہ جب طوفان آیا کہ اس کا سمندر کا کشتی کا، تو لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر، میں فلاں صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا. تو اس میں یہ لکھا ہے، وہ تو جب مضمون نگار لکھے گا اس میں لکھا ہے اس وقت کیا حال تھا پوری کشتی کا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا یعنی مسلمان، کوئی سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا تھا یعنی عیسائی، کوئی ماتھا ٹیکنے لگا تھا یعنی ہندو، یعنی وہ سب لوگ تھے، یہ سب کر رہے تھے. اس کے بعد لکھا پھر اس طرح ہوا، پھر اس طرح کشتی رکی، پھر یہ ہوا، سبق ختم ہو گیا. سبق میں کہانی ہے وہ سائیکلون. لیکن جب فلم دا بلینک شروع ہوا ہے، ایکسرسائز کے بعد ہے، مشق ہے، تو اس میں الفاظ کا استعمال دیا ہے ملا، اس کو استعمال کرو آگے فلم دا بلینک سے. سلیب، کشتی، یہ سب لفظ لکھے. لیکن جہاں بھرنا ہے اس جملے کو، لفظ سلیب کو، اوپر تو کہیں کتاب میں کچھ ذکر نہیں ہے. وہاں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیش دیش پر چڑھایا گیا. پورے سبق میں کہیں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، اور سبق میں صرف اس مناسبت میں سلیب کا لفظ آیا کہ اس وقت کشتی کے طوفان کی وجہ سے کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی سلیب کا نشان بنا رہا تھا سینے پر، کوئی پوجا کر رہا تھا. سبق کی ایکسرسائز جب بنے گی، اگر یہی لفظ کا استعمال سکھانا ہے وہ لکھتے طوفان کے وقت بعض لوگ ڈیش ڈیش کرنے لگے، سلیب کے لفظ کا استعمال ہی سکھانا. حضرت عیسیٰ کو کہاں سے لائے؟ اور پھر حضرت عیسیٰ کا وہ مسئلہ یہاں کیسے فٹ کیا جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جھگڑا ہے. جب یہ سمجھا رہا تھا اب انہوں نے اس ایڈیشن میں اس کو ختم کر دیا. میں نے وہی جموں میں ہی تھی وہ کتاب خریدی کیونکہ آگے جموں میں تھے. جب میں نے بہت بڑے اس آفیسر کو کہا یہ، تو وہ ہنس کے کہہ رہا تھا وہ تو ہمیں بچپن میں ہی جب ہم وہاں پڑھتے تھے مشنری اسکول میں، ہم نے تو اس وقت پہلی بار دیکھا لیپر ہسپتال، ہم تو انہی کے ساتھ گئے وہاں کپڑے بانٹتے، یہ تو ہم نے انہی سے سیکھا. یہ مسلمان افسر کہہ رہا تھا، تو ساتھ میں کہہ رہا تھا. اور وہ جو ہمیں مسجد کا مولوی صاحب پڑھانے آتا تھا، تو یہ جو مجھے مشنری اسکول میں سوال سکھاتے تھے، مولوی صاحب تو مجھے ڈانٹتا تھا اور میرے گھر والوں کو کہتا تھا، میرے ماں باپ بھی مجھے ڈانٹتے تھے. میں نے کہا کس بات پر؟ تم تو اس کے پاس نورانی کا یسوں قرآن پڑھتے ہوگے. کہا لیکن وہ ہم کو سکھاتے تھے نا مولوی صاحب، یہ گھر میں پوچھ لو تم کہ دنیا کس نے بنائی؟ خدا نے. تو خدا سے پہلے کیا تھا؟ کہا میں یہی پوچھتا تھا پھر مولوی صاحب سے، جب مجھے قرآن پڑھانے آتا مولوی صاحب مجھے ڈانٹتا تھا. تو جہاں پڑھائی اس انداز سے ہو رہی ہو، ہم اس کو پڑھائی نہیں کہتے. ہمارے تو پڑھائی ہے کہ تم پہلے تسلیم کرو اقرا بسم ربک. اس لیے رب سے ہٹ کر ہماری پڑھائی نہیں ہے. ہاں جہاں کسی کو اشکال ہو وہاں سمجھائیں گے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن جہاں ہم تعلیم کو اختیار کریں گے وہاں تعلیم وہ اختیار کریں گے جو اقرا بسم ربک ہوگا. اب جب امت کی سطح ایسی ہو، امت کی سطح ایسی ہو کہ ایمان والا ایک بڑا ذمہ دار وہ ہنس کے کہہ رہا ہو کہ مولوی صاحب، امام صاحب نے مجھے بچپن میں یہ سوال کا جواب نہیں دیا اور اب تک اس کے ذہن میں وہ سوال قائم ہو اب تک. ایک دوسرا بہت بڑا آدمی، بہت بڑا ذمہ دار کشمیر کا، انتظامی لائن کا، اس سے جب میں نے کہا، میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ اعمال میں کمی ہے اور ایمان میں کمی ہے، دونوں میں فرق کتنا ہے. تو میں نے اس کو مثال سے سمجھایا. میں نے کہا دیکھو صاحب، لکوڈ ہے، پانی لگ گیا کپڑے پر تو نچوڑو گے، لیکن جوس لگ گیا لکوڈ وہ بھی ہے، تم کہو گے نچوڑنا کافی نہیں، دھوو کیونکہ اس کے رنگ کا داغ لگ جائے گا. میں نے کہا وہ اسلام میں دونوں پاک ہیں.
لیکن حکم دونوں کا الگ تم نے سمجھا. اس کے بعد تیسرا لکوڈ لاؤ پیشاب وہ لگ گیا تو اس کو تو ناپاک مانو گی. اس کو دیکھو کہ شریعت کتنی دیر میں اس کو پاک قرار دے گی. تب میں نے کہا پھر شراب, میں نے کہا اخیر میں ایک چیز ہے وہ بھی لکوڈ ہے, وہ نہ دھونے کا مسئلہ باقی رکھے گا نہ داغ کا. اس کو کہتے ہیں تیزاب. تیزاب بھی لکوڈ ہے, وہ اگر لگ گیا کپڑے پر کیا ہوگا؟ ختم, اس کی بنیاد مل جائے گی. میں نے کہا یہی معاملہ گناہوں کا ہے شریعت میں. یہ گناہ ہے, تمہاری آنکھ گندی ہو جائے گی, زبان گندی ہو جائے گی. یہ گناہ ہے, اس میں شریعت کہے گی ہاتھ کاٹو. یہ گناہ ہے, تہمت کسی پر لگے کہے گی شریعت 80 کوڑے مارو. یہ گناہ ہے, وہ کہے گا یہ شادی شدہ تھا, جس نے زنا کیا تو رجم کرو, سنسار کرو. میں نے کہا لیکن ایک گناہ ہے, اس میں شریعت کہہ دے گی تو ایمان سے خارج ہو گیا. میں نے کہا یہ ہے وہ تیزاب کا خطرہ. شکل میں پانی جیسا تھا, معاملہ اس نے خراب کیا. کہیں گے وہ کون سا مسلم گناہ ہے؟ میں نے کہا کفر کا شعار اختیار کرنا. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ ٹوکر, وہ اگر 1000 نماز پڑھ رہا ہو, کیونکہ یہ شعار کفر ہے, اس کو کیا کہو گے فوراً؟ ایمان سے خارج. تو یہ کفر کی علامت اس نے اختیار کی. سوگ لون کا لفظ پہ یوں لوگن اس کو کہے گے اسلام سے خارج. اتنا بڑا آدمی, وہ بار بار اس کو کنفیوژن ہو رہا تھا بار بار. وہ کہتے مول صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنا سے تو وہ اسلام سے خارج ہوا نہیں, تو کل اسے کتنی خارج. اور ادھر تھا وہ بہت نیک دل آدمی. وہ مجھے سنا رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک مولوی اور ایک پنڈت اور ایک عیسائی کیسے آئے, پتہ نہیں کہاں کیا کچھ کرنا تھا, تو وہ مولوی شرما رہا تھا. میں نے اس کو کہا تم ذرا زور سے پڑھو نا اپنی تلاوت کی, صندوق کی, گرانت بھی, اور اس کا بھی سب ختم ہو جائے, ذرا زور سے تم تلاوت کرو. ادھر سے تھا اس جذبے کا آدمی, لیکن ادھر سے اس کی دین کی سطح یہ تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں سمجھ گیا اس کو کنفیوژن یہ ہو رہا ہے, وہ سوچتا ہے ٹیکا لگانے سے دل کہاں بدل گیا. وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہا تھا, اس کو کنفیوژن اتنا ہو رہا ہے. جہاں امت کے پڑھے لکھے طبقے کی سطح ایمان کے بارے میں ایسی ہو, وہاں جب ایک امام کام کرنے لگے گا اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں. اور یہ مشکلات ہیں ہمیں ہر جگہ, یہ صرف اسی جگہ نہیں. امت کی سطح اس وقت ایسی ہے جب ہم مسجد کا, مدرسے کا چندہ کرنے جاتے ہیں, ہمیں پہلے اس آدمی کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی تجھے یاد ہے تو مسلمان ہے, پہلی بات. پھر جب اس کو یاد آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تب ہم اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تو مالدار بھی ہے, تو صاحب حیثیت ہے, تو مانگنے والا نہیں, تو کچھ دے سکتا ہے. اور اگر بہت مالدار ہے تب ہم اس کو یاد دلاتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر, تو صاحب نصاب ہے, اس کا آپ سب لوگوں کو تجربہ ہے. یہ سب کرنا پڑتا ہے. تب پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے صدقے کا, زکوٰۃ کا, چرم کا اسلام نے ایک خاص مصرف متعین کیا ہے, 1 2 3 4 8 کے 8 مصرف. پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں سے ہمارا بھی مدرسہ ہے, اس کو بھی تھوڑا حصہ دینا, اپنے رشتہ داروں کو ان کو بھی دینا. تب جا کے اس کو سمجھ آتی ہے مجھے کیا کرنا ہے. تو کبھی غیرت آئی جلدی سے تو جلدی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال دیا لو صاحب, اور کبھی کہے گا اچھا میں بھیجوں گا. یہ ہر کام کے لیے, کیونکہ امت کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے, اس لیے ہمیں جب بھی کام کرنا پڑتا ہے وہ الف بے سے شروع کرنا پڑتا ہے. ایسے ماحول میں ہمیں یہ فکر لے کر جانا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ بالکل الف بے سے شروع کر کے جانا ہے. اس میں ہم سے چوک کیا ہوتی ہے؟ چونکہ ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں آخری سطح کی. ہم جب آخری سطح کی بات کرتے ہیں وہ اس آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی. وہ واپس کہتا ہے یہ مولوی کون ہے. وہ مولوی کی دین کی بات کو الیاذ باللہ جھٹلانے لگتا ہے, حالانکہ مولوی نے اس کو حق کہا. یہ جو نتیجہ اس وقت سامنے آ رہا ہے یہ 1 2 3 4 سال کا معاملہ نہیں ہے. 1854 میں گلاب سنگھ کا دور تھا. وہ 1854 میں
پہلا انگریز جو مشنری بنانے آیا تھا اس کا نام تھا رابرٹ کلارک. وہ آیا اور اس کا ارادہ تھا، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا ارادہ تھا پنجاب سے لے کر چائنا تک، کیونکہ چین کا راستہ تو یہی تھا اس زمانے میں، پنجاب سے لے کر چائنا تک اس کا خیال تھا کہ ہم مشنری کی، ان کے لفظوں میں ہے، ایک چین بچھا کر آئیں گے. لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے نہیں. ڈوگروں نے ان کو عام اجازت نہیں دی تھی. وہ اس کتاب میں لکھا ہے، وہ اس کا بہت افسوس ظاہر کرتے. لیکن اس وقت وہ کامیاب ہو گئے صرف لداخ میں ایک ہائی اسکول بنانے میں جو اب تک قائم ہے. دوسرا انہوں نے ایک ڈسپنسری بنائی تھی، رستم گیری ایسا کچھ لفظ لکھا ہے، بس شاید آج ہمارا درگجن. اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اور ڈسپنسری بنائی تھی جہاں ویمنز کالج ہے اس وقت. اس وقت وہ اس میں کامیاب ہوئے، پھر واپس چلے گئے. پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، انہوں نے ڈوگروں نے ان کو پھر بھی اجازت نہیں دی. پھر آہستہ آہستہ یہ جو بارامولہ میں سینٹ جوزف آیا ہے، اس زمانے میں کبھی کاغا واغا پھیلا ہے، تو وہ راول پنڈی میں اس وقت ان کی ڈائیوسس ہوتی تھی عیسائیوں کی، وہاں سے پانگے پر لے آئے یہ والا. انہوں نے لکھا ہے اس وقت ہم نے 3 خیمے لگائے. ایک خیمہ تھا رہنے کا، دوسرا خیمہ لکھا ہے فار لارڈ عبادت کے لیے، اور تیسرا خیمہ لگایا تھا ڈسپنسری. بس اتنا تھا. اس سے انہوں نے کام شروع کیا اتنی محنت. اور وہ فخر سے لکھتے ہیں کہ ہمارا مشنری کا سب سے کامیاب سکول پوری ریاست میں بارامولہ کا سینٹ جوزف ہے، اس لیے کہ وہاں ہم نے داخلے میں وسیع القلبی سے کام کیا. 160 سال میں انہوں نے جو محنت کی، خاموش اور پورے احتیاط کے ساتھ، اس کا پھل اس وقت یہ ہے. اس وقت ہمیں کسی عیسائی سے بحث نہیں کرنی پڑ رہی ہے، بلکہ جو ان سکولوں سے فارغ ہوا ہے وہ ذہناً اس وقت ایسا ہو گیا کہ ہمیں اس کو جواب دینا پڑ رہا ہے. اور یہ لارڈ میکالے ایک ان کا بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم اس بر صغیر کو ایسا تعلیمی سسٹم دیں گے کہ شکل تو ان کی ہوگی یہاں کی، لیکن دماغ ان کا ہوگا انگریز. وہ پورے بر صغیر میں اپنا وہ کام پورا کر چکے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے پرانا میٹرک پڑھا ہے. اس زمانے میں ہم انگریزی پڑھتے تھے گرامر، تو ہم سٹوری یاد کرتے تھے. تھرسٹی کرو سٹوری پڑھتے تھے جس کا مارل تھا یونین از اسٹرینتھ. یاد کرتے تھے کہانی، ایک مارل کے لیے ہفتہ لگ جاتا، 1.5 ہفتہ. وہ تو کہتے تھے یہ ٹھیک ہے اور جائز. لیکن وہی تھرسٹی کرو اور یہ یونین از اسٹرینتھ پڑھانے والا آج ذہن بناتا ہے ہمارے جوان کا. جب یہ جوان قرآن کا، آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا سناتا ہے ممبر سے، جب یہ قرآن سے سناتا ہے ابراہیم اور نمرود کی بحث کو، جب یہ قرآن سے سناتا ہے موسیٰ اور ہارون کے قضیے کو، یہی تھرسٹی کرو اور بڈھے کی کہانی یاد کرانے والا اس ہمارے جوان سے کہتا ہے تو ہن مولوی شو آسا دلیل ہونا. اور وہ مسلمان جوان سوچتا ہے صحیح مولوی سن کی ہی طرح. اور جس وقت یہ مولوی امام دین کی بات سکھائے گا اس کو کہ تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، آرٹ آف لیونگ کیا ہے، کہ دیکھ تو بایاں پیر بیت الخلا کے اندر لے جا، دایاں پیر مسجد میں ڈال. بتاؤ دیانتداری سے آج کا انگریزی پڑھا ہوا مذاق بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ اس وقت ہمارے علماء نے فتویٰ دیا تھا، کہا ہماری دور اندیش نگاہیں مسلمانوں دیکھ رہی ہیں، یہ ادھر سے لینگویج نہیں آ رہی ہے، یہ ادھر سے تمہارا روزگار نہیں آ رہا ہے، یہ تمہارے دماغوں کو بہکانے کا ایک خطرناک ذہن آ رہا ہے، یا جہاں انجیکشن لگ رہا ہے. جب تمہارے ذہن معروف ہو جائیں گے اور پھر تمہارے ایمان کا سودا ہوگا. اس وقت جو ان کے قریب طبقہ لگ چکا تھا
وہ کہتا تھا اموکر دوہی، امام مولوی دوہی کرا، ہو گیا کام آگے بڑھا. آج وہ ذہن جب تیار ہو گیا وہ اب ہم سے کہتا ہے تو کیسے بنو یوتھ سکول بنے جو برن حالا. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لائن غلط ہے. ہماری نگاہیں تو دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہے، سامنے کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہیں. وہ تو انہوں نے فراست ایمانی سے دیکھا تھا. لیکن آج یہ جملہ آج کی امت کو کہیں، آج کی امت کو ہم یہ جملہ سمجھائیں، ہم نہیں سمجھا سکتے. اس وقت امت کی ایمان کی سطح بہت نیچے جا چکی ہے، بہت نیچے. اب آپ آج یہ جملہ نہیں کہیں گے، آپ کو اس وقت کے مزاج کے موافق ان کو بات بتانی ہے. آج جب آپ ان کو آخرت کی بات کہیں گے وہ واپس کہیں گے کیا چاہتا نوز بلائی میں دیل بنا خسنامہ مشید مت چاہے شیر الحساب نماز کا سن امام سون امام صبن حیدر ہے ایسا. یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ ان کا وہ ذہن بول رہا ہے جس کو ہمارے عقائد نے اس وقت کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں یہ کیا آ رہا ہے. اس زمانے میں ایک ایک منٹ کو وہ ناپ سے تولتے تھے دین کے لیے. آج کے زمانے میں وہ ایک ایک منٹ کو تولتے ہیں دنیا کے لیے. آج آپ کے خطبے کے لیے ٹائم نہیں ہے امت کے پاس. اس لیے یہ امام کی ذمہ داری ہے وہ آج کے ماحول کے مطابق اپنی پریپریشن کرے، اپنی تیاری کرے. آپ آج ان کو کوئی ایسی بات سنائیں گے وہ ہوگی واقعی بھی ان کی بات، لیکن ان کے اندر ابھی اتنی استعداد نہیں ہے، ابھی وہ فرائض پر کھڑے نہیں ہیں. آپ ان کو ابھی صلاۃ التسبیح عام آدمی کو دیں گے وہ گھبرا جائے گا، حالانکہ صلاۃ التسبیح دین کی چیز. استعداد کم ہو رہی ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کوئی دوائی دینے سے پہلے کیپسول دے گا معدے کو تیار کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو اتنی تیاری کرنی ہے ان کو بات سمجھانے کے لیے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ان کا معدہ اس کو قبول کر سکے. وہ بہت کمزور ہو گیا، بخار سے جیسے معدہ کمزور ہوتا ہے. یہ تاپمان کا میرا گڑ سے دیوان ڈبل سوٹ صحیح تب سے دیوان لواس دن چائے صحیح دل سے دیوان نرم بد آدھو گشتا تم دینا چاہو گے تو اسی یتھا ترجمہ ہو گشتا. لیکن امت میں اس وقت ایسی استعداد نہیں ہے، اور اس وقت ہم سے چوک ہوتی ہے ہم بولنے والوں سے یہ کہ ہم لے جاتے ہیں واقعی تیاری کر کے محنت کر کے بہت اچھی چیز، لیکن سامنے والے کی استعداد اتنی. اس وقت دنیا میں بہت مجبوریاں پیدا ہو گئی ہیں. مگر وہ تم پلس بڑے نالا بنائی سوچو کہ بڑے نالوں پورمت پڑھو پڑھو کیسے بوزل اس پوری دیوبند لکڑ دیوبند چی وجہ تیار وچ بنٹویر چھا وچ لال بازری چھا وچ سوپری چھا مطمت یس علی گڑھ پہ تو نا علیگ یس لکھان چی چاہے سو ڈاکٹر چی چاہے انجینئر وکیل سو ونو استاس تو اس سوات علی گڑھ پہ تو اخ لکٹ علی گڑھ بناو یہ کیا چھو جو وہاں سے پڑھ کرایا میں اس بھی تہذیب چھو میں اس برے لگے تہذیب چھو پر مت برن لہان تہذیب بناو اس لیے لکٹ برن اس اچھا چھو نال سنا کرم تھی. لیکن اول وہلا میں پہلی بات میں تم کسی کو یہ جواب دو گے تو لڑائی وہیں سے شروع ہو جائے گی، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. یہ والا انجیکشن آپ پہلے نہیں دو گے، آپ پہلے ان کو ایمان کی اہمیت بتاؤ. آپ پہلے ان کو یہ سمجھاؤ میرے بھائی کہاں ہم اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہم کو کیسا پیارا پیغمبر دیا اور یہ ایمان بہت نازک ہے. پھر ایمان کی چیزیں سکھا دو کہ دیکھو ہم مانتے ہیں ایمان میں توحید اللہ. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہے تو ایک بڑی دنیا ہم سے کٹ گئی. جو یہ کہتے ہیں اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، ہمارا ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہر انجان سے انجان آدمی سمجھتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے لیکن ہے وحدہ، ایک بہت بڑا طبقہ ہم سے کٹ جاتا ہے. دنیا میں ایسے فرقے بہت موجود ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے، یہ جو دیوی دیوتا اتنے سارے مانتے ہیں تو ہم سے کٹ ہو جاتے ہیں. توحید یہ ایمان تو یہی ہے. اور اللہ کو ہم مانتے ہیں کما ہوا باسمائہ، یہ تو الفاظ ایک جیسے ہیں ہمارے، ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ہمارا سننا ایسا، دو آدمی اکٹھے بولنے لگے تو ہم ان کو واپس کہتے ہیں دو مت بولو، کہاں دو کی میں سنوں گا، ایک کی سنوں گا. لیکن اللہ کو طاقت ہے کہ اگر دنیا کے اس وقت بسنے والے 700 کروڑ انسان ایک ٹائم اللہ سے پکارے یا اللہ، تو ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے کہ وہ 700 کروڑ آدمیوں کی آواز کو بھی ایک وقت سن لے گا اور ہر ایک کی آواز کو الگ الگ پہچان لے گا. ہم تو ایسے اللہ کو مانتے ہیں. اور جب کہو گے ہمارا ایمان ہے رسالت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، اس کے اندر تو ہم ایک لمبی حقیقت مانتے ہیں. ہم اس وقت یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے لاکھوں پیغمبر بھیجے. ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، بیچ میں بہت سارے آئے، مشہور پیغمبروں کے نام بتائے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف، سب اتنے سارے. اور سب سے آخری آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ہم جیسے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک لازمی جز ہے جو اگرچہ کلمے میں وہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہمارے عقائد میں ہے کہ ان سب میں سب سے بڑے، سب سے افضل، سب کے امام اور سب کے سردار ہیں حضرت محمد رسول اللہ. یہ حقیقت ہے اور اس کو وہ سب جانتے ہیں. اور پھر اس رسالت میں ہمیں تسلیم ہے، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا میں آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی نبی آنے والا، یہ تاج ہے آپ کے مبارک سر پر، ورنہ سب پیغمبر ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کا تاج ہے خاتم النبی، آخری. لیکن اس کو بتانے کے بعد خود حضور نے فرمایا کہ بہت سارے تعداد میں آئیں گے، 30 کے عدد کا تذکرہ حدیث میں ہے تو ہم اس کو کثرت پر معمول کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے آئیں گے جو کہیں گے میں نبی ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب غلط، دھوکہ دینے والے ہوں گے. اگر نہ آئے تو یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوگی، اس لیے آنا ان کا ضروری ہے. لیکن آئیں گے تو ہمیں کیا حکم دیا؟ حدیث میں آیا، انہوں نے کہا ما کان فحاشا ولا سخابا، یہ تو ایسا پیارا رسول تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ کی زبان سے سخت لفظ نہیں نکلا، فحش لفظ نہیں نکلا. لیکن ان 30 کے بارے میں 2 خطرناک ورڈ آپ نے استعمال کیے، ایک کہا کذاب، دوسرا کہا دجال. جس مبارک زبان سے کوئی سخت لفظ نہیں نکلتا تھا، اس جگہ بیان کرتے کرتے فرمایا کہ وہ جو دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ کذاب بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے. پھر آپ امام ہیں، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کاذب اور کذاب کے فرق کو، داجل اور دجال کے فرق کو. کذاب سب سے بڑا جھوٹا، بار بار جھوٹ بولنے والا، دجال سب سے زیادہ فراڈ کرنے والا، بار بار فراڈ کرنے والا. اس مبارک زبان سے یہ 2 سنگین الفاظ کیوں نکلے؟ اس لیے کہ قیامت تک امت کو وارننگ میں رکھنا تھا، الارم دینا تھا کہ بہت خطرناک ہوں گے. اور پھر اپنے عمل سے ثابت کیا، کیونکہ اسی زمانے میں وجود ہو گیا مسلمہ کذاب کا، اسود انسی کا، سجا عورت کا. عملاً بتایا کہ دیکھو ان سے پروف نہیں مانگو گے، ان سے یہ نہیں کہو گے ثبوت لاؤ تم کہاں سے پیغمبر آئے، بلکہ یہ فرمایا کیونکہ فراڈ طے ہے. یہ حدیث سے کہا جو بھی دعویٰ کرے گا وہ فراڈ ہوگا، اس لیے فوراً بھیج دیا، جاؤ سمجھاؤ اور ان کا صلہ کما کر دو، ختم کر دو. یہ
یہ خود حضرت نے کیا اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بعد امت کو سنبھالنے والے انہوں نے کیا. یہ ہم محمد رسول اللہ میں مانتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا یہ ہم محمد رسول اللہ میں عقیدہ مانتے ہیں. کیا 3 پرانے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے جن کو بہت تمنا تھی اس امت میں آنے کی, ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن چونکہ بہشت پیغمبر نہیں آنا ہے اور بہشت امتی سے آئیں گے, غیر سے یہ نظام کیا جب وہ آئیں گے تو پہلی نماز پڑھیں گے اس امت کے امام کے اقتداء میں, تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ یہ بہشت پیغمبر آئے ہیں. اب کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا میں آیا میں آیا, اس لیے قرآن بھرا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے تذکرے سے. قرآن بھرا ہوا اس لیے ہے حضرت عیسیٰ کے تذکرے سے کہ وہ بعد میں آنے والے ہیں, امت پہچاننے میں خطا نہ کر جائے, اس لیے ان کے پورے نسب نامے کو وہ حالات کو بیان کر دیا. عیسیٰ ہوں گے, ابن مریم ہوں گے, باپ کوئی نہیں ہوگا. یہ سب اس لیے بتایا کہ ان کو پھر آنا ہے قیامت سے پہلے, کوئی گڑبڑ والا بیچ میں دعویٰ نہ کر دے جیسے مرزا نے کیا تھا کہ میں ہوں. یہ اس لیے آیا اور پھر کنفیوژن پیدا نہ ہو جائے اس کو پہچاننے میں ادھر سے, اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی بیان فرمایا کہ اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اس وقت ہوں گے. یہ بھی بیان فرمایا فلاں جگہ اتریں گے, یہ بھی بیان فرمایا فلاں جگہ شرکت کریں گے, یہ بھی فرمایا پھر اس طرح کریں گے پھر نکاح ہوگا, حتیٰ کہ یہ تک بیان فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو مدینہ منورہ میں روضہ پاک میں اس خالی جگہ میں دفن کیے جائیں گے جہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں روضے میں جگہ خالی ہے. یہ ساری ڈیٹیل اس وجہ سے دی گئی تاکہ عوام کو پہچاننے میں اس وقت کنفیوژن نہ ہو جائے. یہ ہم سب مانتے ہیں کس میں محمد رسول اللہ, اور اسی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنے پیارے پرانے پیغمبر ہیں وہ برحق ہیں, مگر ان کی شریعتیں اب نہیں چلیں گی. اب اگر شریعت چلے گی وہ چلے گی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھائی یہ معاملہ بہت نازک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں ہر بات کا جواب دینا ہے, عمل کریں گے اس کا بھی جواب دینا ہے, عقیدے میں فرق ہے اس کا بھی جواب دینا ہے. اور عمل میں کوتاہی ہو گئی تو آدمی فاسق اور فاجر بن جاتا ہے, لیکن ایمان میں اگر کوتاہی ہوئی, ایمان تو یقین کا نام ہے, یقین میں جو ہی تذبذب پیدا ہو جائے گا تو تمہارا معاملہ میرے بھائیوں بگڑ جائے گا. لہذا کیا کرو گے, کریں گے یہ کہ ہر ایسی مجلس سے جہاں ایمان میں تذبذب آنے کا خدشہ ہو, ایمان نام ہے یقین کا اور تذبذب اس کے خلاف ہے. اگر تذبذب آ گیا, شک آ گیا, ایمان رخصت ہو جائے گا. ہر کتاب ایسی جس سے تذبذب کا اندیشہ ہو بچنا پڑے گا. ہر سوسائٹی ایسی جہاں تذبذب آئے گا تو بچنا پڑے گا. ہر ویب سائٹ ایسی جہاں خدشہ ہو کچھ نظر آئے گا, انٹرنیٹ پہ خدشہ ہو نظر آئے گا, ٹیپ ریکارڈ میں, ہر ایسی مجلس سے پرہیز کرنا پڑے گا جہاں سے یہ ایمان متاثر ہونے کا خدشہ. یوں ہم جب بات سنائیں گے اس انداز سے کچھ آسان بنا کر مثال میں نے دی, امت کی سطح وہاں ہے تو ہمیں اس میں خود تیاری کر کے جانا ہے اور بات سیکھ کر جانا ہے, ہمیں بتانی کیا ہے. اور اس میں کوئی عیب نہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, وہ یادداشتیں لکھ کر رکھتے ہیں, وہ تیاری کر لیتے ہیں, وہ سبق کو یاد کرتے ہیں. اور یہ تو قرآن حدیث کا معاملہ ہے, ہم کو تو مر کے دم تک طالب علم ہی بن کے رہنا ہے. اور باطل میں کوئی طاقت ہوتی نہیں. قرآن پاک نے کہا یہ اسلام یہ تو لیظہرہ علی الدین ہو کر رہے گا, غالب ہو کر رہے گا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں کوئی نقص پیدا کرنے والا نہیں ہے, یہ تو میری اور آپ کی آزمائش کے لیے مرحلہ آتا ہے. یہ تو آزمائش ہے, کون اس وقت کیسی قربانی دے گا, کون اس وقت کیسی تیاری کرے گا, کون اس وقت کیسی مصلحت سے کام لے گا, کون اس وقت اپنی صلاحیت کو اس باب میں لگائے گا. ایک نے لکھا تھا اخبار میں, اس نے لکھا تھا اسلام سپریم مذہب ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کچھ لوگ مرتد ہو گئے. میں نے لکھ دیا جواب اسی کا نام لے کر, میں نے لکھا اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا
چاہے ہزاروں اسلام سے نکل جائیں، لیکن اس کا نام لکھا کہ اگر خدا نہ خاصا یہ شخص اسلام سے نکل جائے تو میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ماں کو افسوس ہوتا ہے میرا بیٹا روٹ کر کیوں چلا گیا، ہماری کوشش تو ہے ہم اس کو کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس لائیں. جیسے ماں اس وقت دل سے دعائیں دیتی ہے اس آدمی کو جو اس کے روٹے ہوئے بچے کو واپس لائی، ہم منتظر ہیں کہ ہمارے محبوب کے دل کو کب ٹھنڈک پیدا ہو اور ان کی دعائیں ہم کو مل جائے. ہم تو اس لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کی کمزوری اور طاقت کو دکھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں. وہ تو قرآن نے اعلان کر دیا لیظہرہ علی الدین، وہ تو غالب ہے، دلائل سے غالب ہے، قوت سے بھی غالب ہوتا ہے. جب اللہ جس وقت جیسے چاہتے ہیں، دلائل سے تو ہر وقت غالب ہے. اور اگر معاملہ ہوتا دلائل کا، ادھر سے چلتا ہے دھوکہ، کھانا دے دیں گے، پینا دے دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے، ادھر سے یہ چلتا ہے. اگر ادھر سے تبلیغ ہوتی ہے ادھر سے بھی تبلیغ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بائبل یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، لاؤ مقابلہ. لیکن دھوکہ اور استحصال. اب تھرڈ پرائمری میں جن بچوں کو برتسنا دیا وہ کیا جانے کیا ہوتا ہے، سیونتھ میں جن کو برتسنا دیا وہ کیا جانے ہوتا ہے. جس غریب کو کہا آتے رہو کوئی خیال ذرا کہ روپی دیواں روپی پوپی نکلی ہی، وہ تو ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اور ہمارے جاہل لوگ بھی اسی کو پھر چلا دیتے ہیں بات. حالانکہ ایسا نہیں. لیکن شنو کیوں سخاوت ہو، یہ اسلام ہے جو سخاوت سکھاتا ہے. یہ کس نے آپ کو دھوکہ دیا کہ کسے سنو یہ مان کوئی مطلب کہیں نکالنا ہوگا وہاں تو کچھ کرتے ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس لیے اف مصیبت اسپات کا ادراؤ بیا کا کھوج کر آزمائش خدا تم عیسو پیسو کی تم سلام بدل کرا جے گرو دیو جی، اور یل تم شر پنن مالن ماجن تھی تہ ہاوان کرت یہ تمن کرنا تہند مول موجی تمن وقت مارنے. پتہ لڑکہ سمجھانا یار یہ جرم تہد، اگر غربت تہ ٲسو تو وچھنا گوڑ ہوسٹل کیُتھ چھُ، یِم کیٛاہ ہیٚچھناوان. لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی ہے، غیر سے رہبری بھی ہوتی ہے. میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا لیکن میں نے سوچا چونکہ سری نگر مرکز ہے، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، آپ سنبھالیں گے مناسب طریقے سے تو اس کا اثر پورے علاقوں میں پڑتا ہے. گامن ہند لوگ مزوری کھسان سری نگر، گامن ہند لوگ اور کاروبار کران سری نگر، اس لیے یہ پہ کاروٲری گژھان یہ آنن فانن واتان پورٕ ریاستس. اس لیے یہ چھ فکر زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ دین اس توفیق خوب فکر کرنے خاطر اور توفیق دین ات لائن مز کام کرنے خاطر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.